وہ ہم سفر تھا مگر از قلم سیما شاہد آخری قسط۔ وہ سویرا کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے آیا تھا۔ اپنی پسند سے اس نے اسے شاپنگ کروائی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سویرا کو کسی بھی چیز کی کمی محسوس ہو۔ سنیے، سویرا ایک شاپ سے نکل کر اسے پکار اٹھی۔ سنائیے، کیا سنانا ہے؟ شہریار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں تھک گئی ہوں، اب بس کرے نا، ادھر گھر میں بھی سب پریشان ہو رہے ہوں گے، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ اچھا چلو۔ وہ اسے لے کر گاڑی میں آیا۔ اب اس کا رخ شہر کے ایک مشہور 5 اسٹار ہوٹل کی طرف تھا۔ آؤ۔ وہ گاڑی کی چابی پارکنگ بوائے کو پکڑا کر سویرا کا دروازہ کھولتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر بولا۔ سویرا نے بنا جھجکے اپنا ہاتھ اس کی چوڑی شفاف پھیلی ہوئی ہتھیلی پر رکھا اور اس کے ساتھ اس پرسکون ہوٹل کے اندر چلی آئی۔ کاؤنٹر سے چابی لے کر وہ سویرا کو VIP سویٹ روم میں لے آیا۔ ہم ادھر کیوں آئے ہیں؟ گھر میں سب انتظار کر رہے ہوں گے، پھپھو برا مان جائیں گی۔ اسے فرزانہ پھپھو کی ناراضگی کا خوف گھیرے ہوئے تھا۔ سویٹ ہارٹ، وہ اطمینان سے فون پر کھانا آرڈر کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم سے کہا تھا نا، گھر کو چھوڑو اور اپنے گھر والے کی فکر کرو۔ آج رات ہم ادھر ہی رکیں گے، گھر کل شام میں واپس جائیں گے۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ قسم سے میرے کوٹ میں پوری جوکر لگ رہی ہو، وہ اس کا تنقیدی نگاہوں سے جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ پتہ ہے کلاس میں بھی سب ہنس رہے تھے۔ وہ روحان سی ہوئی۔ تو جانا، تم کوٹ اتار دیتی۔ وہ سرسری انداز میں اس کے اسکارف کو اتارتے ہوئے بولا۔ ایسے کیسے اتار دیتی؟ آپ نے پہنایا تھا تو آپ کی اجازت کے بنا میں کیسے؟ وہ بولتے بولتے رکی۔ لڑکی، اتنی فرما برداری بھی مت دکھاؤ کہ میں دیوانہ ہو جاؤں۔ شہریار نے اسے اپنی گرفت میں لیا۔ کمرے کے ماحول میں فسون سا چھایا ہوا تھا جب دروازہ نوک ہوا۔ روم سروس، باہر سے آواز آئی۔ تم جاؤ، جا کر فریش ہو لو، میں ڈور کھولتا ہوں۔ وہ نرمی سے سویرا کو اپنے سے الگ کر کے دروازے کی جانب بڑھا۔ کھانا سرو کر کے ویٹر جا چکے تھے۔ ابھی وہ سویرا کے ساتھ بیٹھا ہی تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ یس، اوکے، ویٹ 10 منٹس، میں آ رہا ہوں۔ اینا، پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو اور پولیس آفیسر نیچے لابی میں آ چکے تھے۔ وہ فون رکھ کر سویرا کو کھانے کا اشارہ کر کے خود بھی اپنی پلیٹ میں فرائی فش ڈال کر مصروف ہو گیا۔ مسز، تم ریسٹ کرو، میں 1 گھنٹے میں ایک میٹنگ بکتا کر آتا ہوں۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیچے پرائیویٹ کیبن میں اینا نے میٹنگ ارینج کی تھی۔ شہریار کے لابی میں آتے ہی وہ سب کو لے کر کیبن میں آ گئی تھی۔ تعارف کے بعد پولیس آفیسر نے بات شروع کی۔ مسٹر شہریار، اب تک کی تحقیقات اور لائے ڈیٹیکٹر ٹیسٹ سے یہ کنفرم ہے کہ ڈاکٹر اینڈریو مسز شہریار کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ ان دونوں کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے۔ آفیسر، پلیز میری وائف کو اس سے لنک مت کریں اور یہ پتا کریں کہ وہ اتنے وثوق سے میری مسز کا نام کیوں لے رہا ہے۔ شہریار سنجیدگی سے بولا۔ مسٹر شہریار، کیا ہم آپ کی وائف سے اس بارے میں کچھ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں؟ ڈینیل پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو نے پوچھا۔ نہیں، میں اپنی وائف پر مکمل ٹرسٹ کرتا ہوں اور اسے اس سب میں شامل نہیں کرنا چاہتا، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ ویل سر، کیا آپ ہمیں اپنی وائف کا سیل فون دے سکتے ہیں؟ ہم اس کا ریکارڈ نکلوا لیتے ہیں، وہیں سے یہ معمہ حل ہو سکتا ہے، آفیسر نے کہا۔ اس کا فون تو فارم ہاؤس میں کہیں گر گیا تھا اور ابھی جو فون ہے وہ بالکل نیا ہے، اس سے آپ کو کوئی ہیلپ نہیں ملے گی، شہریار نے جواب دیا۔ باس، میرے پاس پرانے فون کا سم اور سارا پرچیزنگ ریکارڈ ہے، اگر اس سے کام چل جائے۔ اینا نے بیچ میں دخل دیا۔ آپ کے پاس یہ ڈیٹیل کہاں سے آئیں؟ آفیسر نے اینا کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ وہ فون سر کے کہنے پر میں نے ہی خریدا تھا، اس کی ساری رجسٹریشن میں نے ہی کروائی تھی، اینا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے مس اینا، آپ فون کی ساری ڈیٹیل، پرچیزنگ ڈاکومنٹ سب مجھے دے دیں، میں سارا ریکارڈ نکلواتا ہوں۔ پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو نے بات سمیٹی۔ آپ میرے ساتھ ابھی آفس چلیں، میں سارا ریکارڈ آپ کو دیتی ہوں، اینا نے آفر کی۔ سر، آپ کو ہم بس 2 دن میں ساری تفصیل بتا دیں گے، آفیسر بھی ہاتھ ملاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک بھرپور دن گزار کر وہ سویرا کو لے کر گھر پہنچا تو لاؤنج میں محفل جمی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، سویرا نے سب کو سلام کیا۔ بھائی، یہ اچھا رواج ہے، مہمانوں کو گھر بلا کر میزبان رات رات بھر غائب ہو جاتے ہیں۔ فرزانہ بیگم نے سویرا کو گھورتے ہوئے کہا۔ آپا، آپ کو بتایا تو تھا، ایک ارجنٹ میٹنگ آ گئی تھی، وہ مجھ سے پوچھ کر شہر سے باہر گیا تھا۔ سلیم صاحب نے سویرا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں ٹوکا اور سویرا کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ویسے پھپھو، ایک بات ہے،
جب سے یہ لڑکی میری زندگی میں شامل ہوئی ہے میرا کوئی بھی کام رکتا نہیں ہے۔ اس کا ساتھ میرے لیے بہت لکی ثابت ہوا ہے۔ شہریار نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ چھوڑو میاں اس لکی شکی کو، مجھے تو یہ بتاؤ اس ننگی پنگی بے حیا لڑکی سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ فرزانہ نے اسے کڑے ہاتھوں لیا۔ یہ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ شہریار سنجیدہ ہوا۔ آپا آپ مجھے بات کرنے دیجیے، سلیم صاحب نے شائستگی سے انہیں ٹوکا۔ شیرو بیٹا، انہوں نے اسے عروہ کے آنے کی ساری تفصیل بتانی شروع کی۔ تم اتنے عرصے گھر چھوڑ کر سب سے الگ رہے ہو، اگر تم نے اس بچی سے کوئی کمٹمنٹ یا وعدہ کیا تھا تو بہتر ہے اسے پورا کرو۔ انہوں نے سنجیدگی سے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ بابا سائیں، آپ کو مجھ پر اپنے خون پر بھروسہ نہیں ہے؟ شہریار نے سوال کیا۔ بھروسہ ہے بیٹا، پر اب میں سوچ رہا ہوں کہ کہیں تم عروہ کی وجہ سے تو سویرا کو اپنانے سے انکار نہیں کر رہے تھے؟ انہوں نے پوچھا۔ بابا سائیں، وہ جھوٹ بول رہی ہے، اگر مجھے عروہ کو اپنانا ہوتا تو اس کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ سویرا آپ سب کا فیصلہ تھی جسے میرے سر پر تھوپا گیا تھا، لیکن اگر میں چاہتا تو… بولتے بولتے اس کی نظر دروازے پر چائے کی ٹرے لیے کھڑی سویرا پر پڑی، جو سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس سے نظر ملتے ہی وہ تیزی سے اندر آئی اور ٹرے درمیان میں رکھ کر بنا رکے واپس چلی گئی۔ شیرو، مجھے تو تم یہ بتاؤ، اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو پھر اس کو اپنے گھر کی چابی کیوں دی ہوئی تھی؟ بولو، جواب دو۔ ارے میاں، میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میں سویرا منحوس کے اوپر سوتا نہیں آنے دوں گی۔ لو بھلا، بیوی بغل میں اور وہ چوہیا سے الگ دل بہلایا جا رہا ہے۔ فرزانہ بیگم نے اسے ٹھیک ٹھاک لتاڑا۔ آپ سب بے فکر رہیں، عروہ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ہوگا، یقین کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ وہ اکھڑ انداز میں بولتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ سویرا سب کو سلام کر کے خاموشی سے کچن میں آ گئی تھی۔ اس کا ارادہ چائے بنانے کا تھا۔ سب کے لیے چائے بنا کر اس نے ٹرے سیٹ کی اور اندر لاؤنج کی چوکھٹ پر پہنچی ہی تھی کہ شہریار کی سرد آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ سویرا آپ سب کا فیصلہ تھی جسے میرے سر پر تھوپا گیا تھا، لیکن اگر میں چاہتا تو… اتنی بے وقتی، اتنی بے عزتی، وہ لرز کر رہ گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر اس سنگ دل کو دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور چائے کی ٹرے رکھ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ کر ٹیرس میں آ کر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل بھر بھر آنے لگا تھا۔ سویرا، کدھر گم ہو؟ میں کتنی دیر سے تمہیں پکار رہا ہوں، مجال ہے جو جواب ملا ہو۔ شہریار کی بھنائی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آپ… وہ اسے دیکھ کر کپڑے جھاڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ اتنے غور و فکر سے کیا سوچ رہی تھی؟ وہ پوری توجہ سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ کچھ نہیں، وہ دھیمے لہجے میں بولتی ہوئی اندر کمرے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ شہریار نے اس کو کلائی سے پکڑ کر روکا۔ اتنی بے خبر کیوں بیٹھی تھی؟ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں پلیز۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا مگر شہریار کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ سنو لڑکی، مجھے روٹھی ہوئی ناراض لڑکی کو منانے کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تم آدھی ادھوری بات سن کر ہرٹ ہوئی ہو۔ اس نے اسی طرح اس کا ہاتھ ایک ہاتھ سے تھامے دوسرا بازو اس کے شانوں پر پھیلایا اور اسے اپنے حصار میں لے کر کمرے کے اندر لایا اور بیڈ پر بٹھا کر خود بھی اس کے برابر میں آرام سے بیٹھ گیا۔ میری طرف دیکھو سویرا۔ اس نے سویرا کے جھکے ہوئے چہرے کو انگلی سے اٹھایا۔ میں بہت اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں، بار بار محبت کا اظہار اور عشق میں جینے مرنے جیسی فضول گفتگو نہیں کر سکتا۔ تم میری بیوی ہو اور رہو گی۔ تم میری زندگی کی ایک جیتی جاگتی حقیقت ہو۔ ماضی میں جو بھی ہوا وہ گزر چکا ہے، اب تم میرا حال ہو اور ہمیں اپنا مستقبل مل کر بنانا ہے۔ اس رشتے میں سب سے اہم آپس میں اعتماد ہوتا ہے۔ میں تم پر بھرپور اعتماد کرتا ہوں اور تم سے بھی یہی امید رکھتا ہوں۔ اس نے سویرا کی آنکھوں سے جھلکتے آنسوؤں کو بڑی توجہ سے اپنی انگلیوں کی پوروں میں سمیٹا۔ اب بھی ناراض ہو؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، سویرا نے نفی میں سر ہلایا۔ گڈ گرل۔ کیا آپ… وہ جھجکی۔ کیا واقعی عروہ جی سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ لڑکی، خدا جب عقل بانٹ رہا تھا اس وقت تم کیا گھاس کھانے گئی ہوئی تھی؟ شہریار نے اسے گھورا۔ صبح سویرے سویرا حسب معمول یونیورسٹی جانے سے پہلے سب کے لیے تیزی سے ناشتہ بنا رہی تھی۔ روز یونیورسٹی جانے سے پہلے ناشتہ وہ خود بناتی تھی، بعد میں سوزین گھر کا چارج سنبھال لیتی تھی۔ شام میں شہریار اسے پک کرتے ہوئے گھر آتا تو سب مل کر چائے پینے کے بعد کبھی واک تو کبھی کوئی پارک وغیرہ کے لیے نکل جاتے تھے۔
दिन गुजर रहे थे। फरजाना पुप्पो को सवेरा का यूनिवर्सिटी जाना एक आंख नहीं भाता था, लेकिन शहरयार के आगे वो मजबूर हो गई थी। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। शहरयार ने जॉगिंग से वापस आकर हस्बे आदत अपना जूस और अखबार उठाया। सुनिए, सवेरा ने उसे मुखातिब किया। जी मिसिस, फरमाइए, वो अखबार पलटते हुए बोला। आप अपना फ़ोन घर भूल गए थे। उस पर बार बार ऐना की कॉल आ रही थी। आप प्लीज़ उसे कॉल बैक कर लें। वो उसका फ़ोन उठाकर पास लाई। इतनी सुबह ऐना ने कॉल क्यों की? वो फ़ोन पर कॉल लॉग में सुबह के 5:30 बजे का वक्त देखते हुए बुड़बुड़ाया और उसका नंबर डायल किया। गुड मॉर्निंग बॉस। ऐना की संजीदगी से भरपूर आवाज़ गूंजी। गुड मॉर्निंग। ऐना, तुमने इतनी सुबह कॉल की, सब खैरियत तो है? शहरयार ने सवाल किया। बॉस, डिटेक्टिव ने केस सॉल्व कर लिया है। वो आपसे सुबह 7 बजे मिलना चाहता है ताकि जल्द अज जल्द अरेस्ट वारंट इशू हो सके। वो अभी भी संजीदा थी। ओके ऐना, मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ, तुम उसे बुला लो। शहरयार ने फ़ोन रखा। सवेरा। उसने किचन में मसरूफ सवेरा को पुकारा। जी। वो नैपकिन से हाथ साफ करते हुए उसके पास आई। मेरी एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है, मुझे अभी निकलना होगा। मैं ड्राइवर भेज दूंगा, वो तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देगा। उसने हदायत दी। जी ठीक है। वो ताबेदारी से सर हिलाते हुए वापस पलट गई। ये चेक करें मिस्टर शहरयार। डिटेक्टिव ने एक फाइल शहरयार की तरफ बढ़ाई। क्या आपके इल्म में मिसिस शहरयार का फेसबुक अकाउंट था? पुलिस ऑफिसर ने सवाल किया। नहीं, वो सोशल मीडिया पर आने वाली लड़की नहीं है। शहरयार फाइल को बगौर देखते हुए बोला। ऑफिसर, अगर आप गौर करें तो जिस तारीख को मिसिस शहरयार का फ़ोन खरीदा गया है, उसी तारीख को ये फेसबुक अकाउंट दोपहर के वक्त उसी फ़ोन नंबर पर बनाया गया था। डिटेक्टिव ने संजीदगी से कहा। और उस अकाउंट से रात भर डॉक्टर एंड्रयू से जज्बात भड़काने वाली बातें हुई हैं जो फाइल में मौजूद हैं। ऑफिसर ने कहा। ऑफिसर, मैंने ये फ़ोन परचेजिंग के 1 हफ्ते बाद अपनी वाइफ को दिया था, और अगर पहले भी दिया होता तब भी वो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती थी। जो लड़की अपने हस्बैंड को आई लव यू बोलने से भी शर्माती हो, वो किसी से भी इतनी घटिया बातें कैसे कर सकती है? शहरयार बला के सर्द लहजे में बोला। मिस्टर शहरयार, एक अहम टर्न अभी बाकी है, ऑफिसर ने कहा। मिस्टर शहरयार, उस फेसबुक अकाउंट की लॉगिन इन्फॉर्मेशन एक दूसरी डिवाइस को शो करती है, यानी उस अकाउंट को किसी और फ़ोन नंबर से बड़ी महारत से इस्तेमाल किया जाता रहा है। डिटेक्टिव ने एक पर्चा शहरयार की तरफ बढ़ाया। क्या आप इस नंबर को पहचानते हैं? उसने सवाल किया। शहरयार ने उस नंबर को बगौर देखा। उसके माथे की रगें तन गई थी, आंखों में सर्द मेहरी उतर आई थी। मिस्टर शहरयार, क्या ये आपकी एक्स गर्लफ्रेंड मिस उर्वा का नंबर है? आप कंफर्म करें, आपके ऑफिसर ने कहा। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, बस दोस्त थी, और ये नंबर उसी का है। शहरयार ने पर्चा वापस डिटेक्टिव की तरफ बढ़ाया। मिस्टर शहरयार, सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाना, गलत नाम रखना, ये एक सीरियस क्राइम माना जाता है, और अब तो गवर्नमेंट और बाकायदा ऐसे अदारे मौजूद हैं जो दुनिया भर के अकाउंट्स की तफसीलात रखते हैं, और ये कोई गैर अहम वाकया नहीं है। ये एक सीरियस साइबर क्राइम है। किसी दूसरे की आइडेंटिटी चुराना, इस जुर्म की सजा 5 साल कैद बामुशक्कत है। हमें बस आपसे नंबर कंफर्म करवाना था। अभी सुबह के 9 बजते ही मिस उर्वा के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए जाएंगे, ऑफिसर खड़ा होते हुए बोला। शहरयार ने इस बात में सर हिलाते हुए उन दोनों से मुसाफे किया, और उनके जाते ही वो ऐना की तरफ मतवज्जा हुआ। ऐना, मुझे जिस दिन ये फ़ोन मेरे ऑफिस में लाया गया था, उस दिन की CCTV फुटेजेस चाहिए अभी। ओके बॉस। ऐना सर हिलाते हुए ऑफिस के सिक्योरिटी रूम की जानिब रवाना हो गई। 10 मिनट बाद ऐना सिक्योरिटी कैमरे से CD प्रिंट करके ले आई थी, और अब शहरयार के लैपटॉप पर CD चल रही थी। कमरा बिल्कुल खाली था। कुछ देर बाद उर्वा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई और विजिटर्स के सोफे पर बैठकर मैगजीन देखने लगी। कुछ ही मिनट बाद ऐना अंदर दाखिल हुई और उर्वा से कुछ बात करके बाहर चली गई। ऐना के बाहर जाते ही उर्वा ने मैगजीन बंद करके मेज पर रखा और चलती हुई शहरयार की सीट पर आकर बैठ गई। कुछ चीज़ों को इधर उधर करने के बाद उसने चारों तरफ देखते हुए मेज के कोने पर रखा नए सेलफोन का पैक उठाया और उसे खोलकर कुछ काम करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने वो फ़ोन वापस पैक करके रखा ही था कि शहरयार अंदर दाखिल होता हुआ नजर आया। बॉस, इस सब से साफ जाहिर है कि ये सारी हरकत उर्वा मैम ने मिस सवेरा को अपने रास्ते से हटाने के लिए की थी। ऐना ने वीडियो बंद होते ही कहा। ऐना के जाते ही शहरयार ने जॉन्स को फ़ोन मिलाकर सारी तफसील बयान की। जॉन्स, उर्वा को इसकी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। औरत पर हाथ उठाना मर्दानगी नहीं है, वरना मैं उसे जिंदा ज़मीन में, उस जलील औरत को जिंदा ज़मीन में गाड़ देता। शहरयार गुर्राया। शहरी यार, जज्बाती मत बनो,
यार मैं उस उर्वा को हैंडल कर लूंगा। जॉन्स ने उसके गुस्से को नोट किया। जज्बात एहसासात से बनते हैं। इस वक्त मेरी ज़हनी कंडीशन इस कदर मुश्तिल हो रही है कि मेरा दिल चाह रहा है सारी दुनिया को आग लगा दूं। मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से सवेरा को उस घटिया आदमी को झेलना पड़ा। और उर्वा, उसने जैसी घटिया नीच बातें सवेरा के नाम से की हैं, जरा सोचो, वो तो इस सब में मेरी सवेरा को तसव्वुर करता होगा। शहरयार की सुर्ख आंखों में जैसे आग दहक रही थी। शेरी, मैं अभी उर्वा की तरफ जा रहा हूँ। पुलिस के पहुँचने से पहले ही मैं उधर होऊंगा और बेफिक्र रहो, उसे इस मुनाफिकत की सख्त से सख्त सजा मिलेगी। जॉन्स ने उसे तसल्ली दी। नहीं, तुम वकील के पास जाओ और पुलिस के साथ उधर पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। शहरयार तेज रफ्तारी से गाड़ी दौड़ाते हुए उर्वा के घर पहुंचा। सुबह के 8:30 बज रहे थे। उसने गेट पर पहुंचकर उर्वा को कॉल करनी शुरू की। हेलो। उर्वा की नींद में डूबी हुई आवाज उभरी। उर्वा, इट्स मी, शहरयार। शेरी, इतनी सुबह? वो हैरान हुई। इट्स अर्जेंट, तुम अपने गेट पर आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। शहरयार ने तेजी से कहकर फोन रखा और गाड़ी से उतरकर सनग्लासेस सर पर टिकाकर दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और पिंक नाइट पजामा और शर्ट में बिखरे बालों के साथ उर्वा उसे अंदर आने का इशारा करते हुए नजर आई। मुझे तुमसे एक अहम बात करनी है, वक्त कम है, इसलिए ये अंदर बाहर के तकल्लुफात छोड़ो और मेरी बात सुनो। वो उसे बगौर देखते हुए बोला। जब दो दोस्त मिलते हैं तो चाय के कप थाम कर बात करते हैं। आओ अंदर चलो, वो लापरवाही से कहकर पलटी। क्या तुम दोस्त कहलाने के काबिल हो? शहरयार ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। तुम कहना क्या चाहते हो? उर्वा ठटकी। उर्वा, तुम क्या हो? एक फरेब, दिखावा, चालबाजी का दूसरा नाम। आखिर क्या हो तुम? जवाब दो। आखिर सवेरा के साथ तुमने इतनी घटिया शर्मनाक हरकत क्यों की? ओ, वो बुरी तरह चौंकी। तो तुम्हें पता चल ही गया। लेकिन शेरी, ये सब मैंने तुम्हारी मोहब्बत में, तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारी खातिर किया है। शेरी डार्लिंग, वो देसी ओल्ड फैशन लड़की तुम्हारी बीवी बनने के काबिल नहीं है। वो उसके गले में हाथ डालते हुए बोली। शट अप, शट योर माउथ। उसने एक झटके से उर्वा को खुद से दूर किया। फॉर गॉड सेक शेरी, मेरे जज्बात को समझो। वो सिसक उठी। अपनी इस घटिया शर्मनाक हरकत को मुझसे मंसूब करने का सोचना भी मत। तुम्हें मैं पहले दिन से बता चुका था कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और अब अगर जिंदगी में कभी भी अपनी नापाक जुबान से मेरी बीवी का नाम भी लिया तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। शहरयार के खतरनाक तेवर देखकर उर्वा दहल गई थी। सवेरा मेरी बीवी, मेरी इज्जत, मेरा जुनून है। उसके सिवा मेरी लाइफ में किसी दूसरी औरत की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। वो पुकारा। इससे पहले उर्वा अपने आप को संभाल कर उसे जवाब देती, पूरा इलाका पुलिस सायरन से गूंज उठा। जॉन्स पुलिस लेकर आ गया था। गुड बाय फॉर एवर मिस उर्वा, वो तल्ख लहजे में कहता हुआ पलटकर अपनी गाड़ी में बैठा और कार रिवर्स करते हुए गली से दूर निकलता चला गया। आज उर्वा नाम का कांटा उसने अपनी और सवेरा की जिंदगी से दूर निकालकर फेंक दिया था। वो लोग 1 माह से जायद अरसा गुजार चुके थे। शहरयार ने उन्हें अच्छा खासा वक्त दिया था। हर वीकेंड पर वो उन्हें घुमाने बाहर ले जाता था। सवेरा भी यूनिवर्सिटी से वापसी पर उन्हें पूरा टाइम दे रही थी। माजी के रवैयों के बरअक्स अब फरजाना बेगम में शहरयार को खुशबाश हंसता बसता देखकर थोड़ी तब्दीली आ गई थी, लेकिन उनकी जुबान अभी भी वही थी जिससे सवेरा ने समझौता कर लिया था कि इंसान की फितरत बदलना मुमकिन नहीं होता। शाम में वो अपने कमरे में थी जब इकराम का फोन आ गया। हेलो, आ गई माँ की याद? उन्होंने फोन उठाते ही उसकी खिंचाई की। अस्सलामुअलैकुम अम्मी, कैसी हैं? इकराम उनकी बात नजरअंदाज करते हुए खुश दिली से बोला। मेरी छोड़ो, तुम बताओ इतने दिन से किधर गायब थे? अब कैसे जहमत कर ली फोन करने की? वो हस्बे आदत तंजिया अंदाज में बोली। आप वापस कब आ रही हैं? वो भी आराम से पूछने लगा। फिलहाल मेरा वापस आने का कोई इरादा नहीं है। अभी 2-3 माह मजीद रहूंगी, उसके बाद अगर दिल चाहा तो वापसी का सोचूंगी। उन्होंने उसे अपना प्रोग्राम सुनाया। अम्मी, 2 माह होने वाले हैं, आप लोगों को उधर डेरे डाले, अब वापस आ जाएं। वैसे भी मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। वो पुरजोश हुआ। अब तुम मेरा ज़ब्त आजमा रहे हो। अरसा हो गया, अच्छी खबरें तो लगता है जिंदगी से रूठ सी गई हैं। वो उदास हुई। अम्मी, मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। वो माँ के लहजे की उदासी महसूस करके फौरन बोला। अल्लाह, क्या कह रहे हो? वो चौंक कर खड़ी हो गई। सच कह रहा हूँ,
آپ دادی بننے والی ہیں۔ ارے اتنی دعاؤں کے بعد میرا شاہان آ رہا ہے، انہوں نے خوشی سے جھوم کر کہا۔ شاہان کون؟ اکرام الجھا۔ شاہان میرا پوتا اور کون؟ انہوں نے اکرام کو تنک کر جواب دیا۔ امی، پوتا یا پوتی اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ بس دعا کریں جو بھی ہو صحت مند اور صالح ہو۔ اکرام نے سمجھانا چاہا۔ تو فکر مت کر، بس اب جلدی سے میرا شاہان آ جائے، اسے اپنی گود میں کھلاؤں، سینے سے لگاؤں تو ہی چین ملے گا۔ اور اکرام اب تو فون رکھ، میں شکرانہ پڑھ کر سلیم سے کہہ کر واپسی کا ٹکٹ کرواتی ہوں۔ وہ فون رکھ کر تیزی سے وضو کرنے چلی گئیں۔ نماز پڑھ کر انہوں نے شہریار کے کمرے کا رخ کیا۔ حسب عادت بنا دروازہ کھٹکھٹائے اندر داخل ہوئی۔ پورا کمرہ خالی پڑا تھا، پر ٹیرس کا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ وہ ٹیرس کے دروازے پر آئیں اور باہر کا منظر دیکھ کر ان کا چہرہ تپ اٹھا۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ، انہوں نے اپنے گال پیٹے۔ شہریار ٹیرس میں کھڑا بارش انجوائے کر رہا تھا جب سویرا اس کے لیے بلیک کافی بنا کر لائی۔ اندر آ جائیں، آپ کی کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے، اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر شہریار کو پکارا۔ کافی ادھر ہی لے آؤ، ساتھ مل کر پیتے ہیں۔ شہریار نے نکری نکری سویرا کو دیکھتے ہوئے حکم جاری کیا۔ میں کیسے آؤں؟ اتنی تیز بارش ہے۔ وہ موسم کے تیور دیکھ کر گھبرائی۔ تمہیں کیا بارش سے الرجی ہے یا پھر تم بارش سے بھی ڈرتی ہو؟ شہریار نے پوچھا۔ پلیز، اچھا نہیں لگتا، وہ گھبرائی۔ کیا اچھا نہیں لگتا، میں یا بارش؟ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر ٹیرس میں آیا۔ تیز بارش نے دونوں کو مکمل بھگو دیا تھا۔ بولو، کیا اچھا نہیں لگتا؟ اس نے پھر سوال کیا۔ وہ سویرا ہچکچائی۔ وہ کیا؟ شہریار نے اس کے چہرے پر سے بھیگی لٹ ہٹائی۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ ضد ہوئی۔ تو مسز آپ سمجھاتی کیوں نہیں؟ وہ اس کا ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کر کے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ ابھی بھی ڈر رہی ہو؟ اس نے سرگوشی کی۔ میں بارش سے نہیں ڈرتی، لیکن آپ کے ساتھ یوں بھیگنا۔ وہ چپ ہو گئی۔ یوں میرے ساتھ کیا؟ شہریار نے اس کے چہرے پر نظریں جما کر پوچھا۔ مجھے شرم آتی ہے۔ سویرا نے تیزی سے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس سے پہلے شہریار اس کی اس شرمیلی ادا پر نثار ہوتا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ پھپھو کی پاٹ دار آواز گونجی۔ سویرا تیزی سے شہریار سے الگ ہوئی اور ٹیرس کے دروازے پر جم کر کھڑی۔ پھپھو کو دیکھتے ہی اندر بھاگ گئی۔ آئیے پھپھو، لندن کی بارش انجوائے کریں۔ شہریار نے ہاتھ بڑھایا۔ بارش؟ رہنے دو میاں، یہ شہر تو جب دیکھو نگوڑ مارا بھیگتا ہی رہتا ہے۔ تم یہ بتاؤ آخر یہ چل کیا رہا ہے؟ انہوں نے شہریار کو گھورا۔ میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ خیر، اب اتنے ننھے بھی نہیں ہو کہ بات نہ سمجھو۔ ارے کیا پورے گھر میں تمہیں جگہ نہیں ملتی؟ کبھی باورچی خانے میں تو کبھی چھجے پر ٹنگے ملتے ہو۔ چھجے؟ پھپھو یہ ٹیرس ہے، شہریار نے تصحیح کی۔ میاں کچھ شرم لحاظ سیکھ لو، بیوی کو اتنا بھی سر پر نہیں چڑھانا چاہیے۔ اور دیکھو بھلا، اب جان کر وہ لڑکی بارش میں بھیگی ہوگی کہ بیمار پڑ جائے اور ہماری مہمانداری نہ کرنی پڑے۔ پھپھو دور کی کوڑی لائیں۔ پھپھو ایسی بات نہیں ہے، آپ کا آنا تو ہمارے لیے باعث عزت ہے۔ ارے چھوڑو، مجھے سب معلوم ہے، تمہیں اور تمہاری بیوی کو میرا آنا پسند نہیں آیا ہے، لیکن میں صاف کہہ دیتی ہوں، تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے، میں تو بری بھلی بات پر روک ٹوک کروں گی، آخر تمہاری خیر خواہ ہوں۔ انہوں نے کہا۔ کاش آپ میری اتنی خیر خواہ نہ ہوتی۔ وہ بارش کی بوندیں اپنے چہرے سے صاف کرتے ہوئے بڑبڑایا۔ کیا کہا؟ انہوں نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ کچھ نہیں پھپھو، آئیں آپ کو اچھی سی کافی پلاتا ہوں۔ وہ اندر کی طرف بڑھا۔ بس مجھے نہیں پینا کالے رنگ کا زہر، تم جلدی سے لباس بدلو، کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے، میں تب تک تمہارے لیے یخنی بنواتی ہوں۔ وہ اسے ہدایات دیتی ہوئی باہر نکل گئی۔ جمعے کی شام سلیم صاحب، زاہدہ بیگم، فرزانہ پھپھو سب ایئرپورٹ پر کھڑے تھے۔ فلائٹ میں تھوڑی ہی دیر باقی تھی۔ شیرو بیٹا، اب تم اور سویرا جلدی سے پاکستان کا چکر لگانا، زاہدہ بیگم نے ہدایت کی۔ جی امی، بس سویرا کی چھٹیوں میں کوئی پروگرام بنائیں گے، وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولا۔ شیرو، سویرا، شاہان کی پیدائش پر تم دونوں لیلا مجنوں کو حویلی میں ہونا چاہیے۔ بس، فرزانہ پھپھو نے حکمیہ انداز میں بات کی۔ جی پھپھو، سویرا نے دھیمی آواز میں کہا۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی۔ سب سے مل ملا کر سلیم صاحب، زاہدہ بیگم اور فرزانہ بیگم اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ چکے تھے۔ پلین ٹیک آف کر چکا تھا۔ فرزانہ آنکھیں بند کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ سویرا خوش تھی اور سویرا کی زندگی میں خوشیاں آنے سے سب بدل گیا تھا۔ وہ جو مایوس ہو چکی تھی اب دادی بننے والی تھی۔ سلیم، ان کے بھائی کی طبیعت اب بالکل ٹھیک تھی اور اب سب سے بڑھ کر شاہو ان کا لاڈلا کامیابیاں سمیٹ رہا تھا۔
چھوٹے بھیا مجھے معاف کر دینا، لیکن اب سے میں تمہاری گڑیا بیٹی کا خیال رکھوں گی۔ ان کی بند پلکوں سے ایک آنسو گرا۔ وہ دونوں پلین کے اڑنے تک ایئرپورٹ پر رکے رہے تھے۔ اب چلیں مسز؟ شہریار جیب سے گاڑی کی چابی نکالتے ہوئے گویا ہوا۔ جی چلیے، سویرا اداسی سے بولی۔ اتنی اداس کیوں ہو؟ اس نے گاڑی پارکنگ سے نکالتے ہوئے سوال کیا۔ سب چلے گئے، اب گھر کتنا خالی خالی لگے گا، وہ بھیگی آواز میں بولی۔ یہ بتاؤ تمہارے فرسٹ ایئر مکمل ہونے میں کتنا وقت باقی ہے؟ شہریار نے بالکل الٹ سوال کیا۔ 7 ماہ۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ مسز شہریار، ٹھیک 7 ماہ بعد ہم اپنے ہنی مون پر نکلیں گے، اور چونکہ ابھی 4 سال تم نے دل لگا کر پڑھنا ہے تو ہر سال ہم تمہارے ایگزام کے بعد ہنی مون منائیں گے۔ وہ سنجیدگی سے اپنا فیوچر پلان بتاتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا۔ یہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ گاڑی کو شہر سے باہر جانے والے راستے پر دیکھ کر بول اٹھی۔ فارم ہاؤس، اس نے 2 لفظی جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ ابھی گھر جا کر اسائنمنٹ بنانا تھا، وہ بوکھلائی۔ شش، مجھے خاموشی سے ڈرائیو کرنے دو، اس نے ٹوکا۔ فارم ہاؤس پہنچ کر شہریار نے گاڑی اندر پارک کی اور سویرا کو ساتھ آنے کا اشارہ کر کے اندر بڑھ گیا۔ شام ڈھلنے لگی تھی۔ وہ باغیچے میں باربیکیو کر رہا تھا۔ سویرا اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ دونوں نے مل کر ڈنر کیا، پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہیں درخت کے نیچے اسے ساتھ لے کر بیٹھ گیا۔ سویرا، میں نے کبھی نہیں چاہا کہ تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی ہو۔ میں تم سے عمر میں بہت بڑا تھا۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ میاں بیوی اگر ہم عمر ہوں تو انڈرسٹینڈنگ اچھی رہتی ہے، ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، زندگی پرسکون اور خوشگوار گزرتی ہے۔ لیکن میں غلط تھا۔ میاں بیوی کے رشتے میں عمر کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اصل چیز ایک دوسرے کو سمجھنا، اعتماد کرنا، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ تم میرے جان سے عزیز چاچو کی بیٹی ہو، مجھے بہت عزیز ہو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اپنے سے بڑی عمر کے مرد کے ساتھ زندگی گزارو، تمہارے ساتھ زبردستی کی جائے، اس لیے میں نے خود کو سخت کر لیا تھا۔ لیکن تمہاری موجودگی، تمہاری معصومیت مجھے ڈسٹرب کرنے لگی تھی۔ پھر اس رات جب تم چاچو کی تصویر اپنے سینے سے لگائے نیند میں مجھ سے شکوہ کر رہی تھی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اس رشتے نے ہم دونوں کو باندھ دیا ہے۔ تم بھی مجھے چاہنے لگی ہو، اس لیے میں نے اس رشتے کو آگے بڑھایا۔ تمہارے معاملے میں میرا دل میرے مقابل ڈٹ گیا ہے۔ تم میری عزت کی، میری محبتوں کی، میری شدتوں کی امین ہو۔ وہ حیران سی شہریار کو یکٹک بنا پل کے جھپکائے دیکھ رہی تھی۔ شہریار کے چہرے پر جذبے اپنا رنگ دکھا رہے تھے۔ سنو، اب تو کہہ دو تم بھی مجھ سے پیار کرتی ہو۔ اس نے سویرا کی گھنی پلکوں کو چھوتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیا تو وہ چونکی۔ سویرا نے ایک نظر شہریار کی بولتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ کہنا ضروری ہے کیا؟ وہ جھینپ کر دھیمی آواز میں بولی۔ خدا کو مانو مسز شہریار، شرافت سے اظہار محبت کرو، ورنہ… شہریار نے اسے گھورا۔ سویرا نے سرخ پڑتے چہرے کو جھکا کر تیزی سے شہریار کو دھکا دیا اور اٹھ کر اندر بھاگ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھا۔ جو بھی تھا، اسے سویرا کی اسی شرم و حیا نے اپنا اسیر کیا تھا۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی سویرا بیڈ پر بیٹھی اپنی سانسوں کو ہموار کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ دلچسپ نظروں سے اسے دیکھتا ہوا گھنکارتے ہوئے آگے بڑھا۔ آپ وہ… سویرا لڑکھڑاتے ہوئے بولی۔ ہاں میں… وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا اور اپنی جیب سے چین اور انگوٹھی نکالی۔ سنو لڑکی، یہ میری محبت کی نشانی ہے جو اس دن تم نے اتار دی تھی۔ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ وہ چین اس کے گلے میں پہنا کر ہاتھ پکڑتے ہوئے انگوٹھی پہناتے ہوئے بولا۔ وہ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا، سویرا نے نظریں جھکا کر ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کہو نا، میں تو کب سے بے قرار ہوں ان الفاظ کو سننے کے لیے۔ وہ ہمتن گوش ہوا۔ سویرا انگلیاں مسلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ سویٹ ہارٹ، وہ سے آگے بھی بڑھو، وہ میرا نام سنو لڑکی نہیں ہے، آپ مجھے سویرا کہا کریں۔ وہ تیزی سے آنکھیں میچ کر بول اٹھی۔ شہریار نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے جھک کر ایک استحقاق بھری مہر اس کی پیشانی پر ثبت کی۔ مسز شہریار، تم مسز شہریار ہو جانا۔ وہ جھک کر اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ محبت کی چاندنی ان دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ ہوائیں گنگنا رہی تھی۔ خوشیوں محبتوں سے بھرا زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا۔